پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے غالب جدید شعراء کی مجلس میں ایک تجزیہ۔ یہ انشائیہ کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا ہے۔ سنگ و خشت میں شامل کنہیا لال کپور کا یہ انشائیہ طنز و ظرافت کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ کنہیا لال کپور نے اس انشائیے میں ایک تخیلاتی جدید شعراء کی مجلس کا اہتمام پیروڈی کی شکل میں نہایت ہی لطیف اور شگفتہ انداز میں کیا ہے۔ اس شعری مجلس کو تمثیلی انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، جس سے جدید اور کلاسیکی شاعری کا فنی تصادم اور ادبی اقدار تیزی سے بدلتی ہوئی فکر سامنے آتی ہے۔ کپور نے اپنے معاصر شعراء کے نام اور ان کے کلام کی پیروڈی غالب کی موجودگی میں فنی لوازمات کے ساتھ پیش کی ہے۔ جدید شعراء کی مجلس کا اہتمام نہایت مہذب انداز میں کیا جاتا ہے اور غالب کو اس مجلس میں بطور مہمان خاص دعوت دی جاتی ہے، دعوت سخن دی جاتی ہے۔ جدید شعراء محفل میں موجود ہیں۔ شعراء کے ناموں کی تبدیلی کے ساتھ پیروڈی کی گئی ہے۔ مثلاً راشد میم نون ارشد، میرا جی یعنی ہیرا جی، اور راجہ عہد علی خان یعنی مہدی علی خان، پروفیسر غیث احمد غیث یعنی فیض احمد فیض۔ اسی طرح ڈاکٹر قربان حسین خالص، میاں رفیق احمد خوگر اور بکرماجیت ورما، عبدالحی نگاہ وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اچانک غالب محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں دیوان غالب کا ایک نسخہ ہے۔ شکل و صورت وہی ہے جسے یادگار غالب میں حالی نے بیان کیا ہے۔ تمام شعراء استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غالب شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے اس مجلس میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میری بھی آپ حضرات سے ملنے کی دیرینہ خواہش تھی۔ شعراء غالب سے جنت کے حالات و کوائف معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں تو آپ کے لیے شراب اور انتقام کے لیے حوریں موجود ہوں گی۔ غالب مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ جنت بھی عجیب جگہ ہے، وہاں رہ کر ایک بھی شعر موزوں نہیں ہو سکا۔ شعراء علامہ اقبال کا حال بھی دریافت کرتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ خدا سے اقبال کا وہی شکوہ شکایت اور بحث و تکرار جاری رہتی ہے، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا وغیرہ۔ اس گفتگو میں وقت کافی ہو گیا۔ میم نون ارشد کی صدارت میں کلام غالب سے محفل کا آغاز ہوا۔ غالب نے شمع محفل اپنے سامنے لانے کی خواہش کی۔ صدر محفل نے کہا کہ یہاں شمع کے بجائے 50 کینڈل پاور کا لیمپ ہے، سبھی شعراء اس کی روشنی میں کلام پڑھیں گے۔ غالب کلام پڑھتے ہیں۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ ہیرا جی یعنی میرا جی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب، اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ سادہ کاغذ پر محبوب کا نام لکھ دیجیے۔ ڈاکٹر قربان حسین خالص اس شعر کی پیروڈی بیان کرتے ہیں، آزاد نظم کی شکل میں۔ جو وہ پیروڈی اس طرح ہوتی ہے کہ غالب نے کہا کہ یہ تو سب آپ میرے شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس طرح غالب کی غزل کے مختلف اشعار کی جدید شعراء نے اپنے اپنے انداز میں آزاد نظم کی شکل میں پیروڈی کی۔ غالب کہتے ہیں
کہ سب لوگ اپنا اپنا کلام انفرادی طور پر سنائیے۔ نون میم ارشد اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ عنوان ہے بدلہ۔ آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب، جس کے آغوش میں یوں ناچ رہے ہیں شعلے، گرم شبتاب کی مانند چمک اٹھی ہے۔ ڈاکٹر خالص عشق کے عنوان سے نظم سناتے ہیں۔ عشق کیا ہے؟ اس نے یوں رو کر کہا، عشق ایک سیلاب ہے، عشق ایک سیلاب ہے، عشق ہے پیغام موت۔ یعنی عشق جو ہے وہ ایک موت کا پیغام ہے۔ غالب نے کہا، یہ کیا مذاق ہے، نظم پڑھیے، مشاعرے میں نثر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی آزاد نظم کو غالب نثر سمجھ بیٹھے۔ نہ اس میں ترنم ہے، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے۔ ڈاکٹر خالص کہتے ہیں کہ آپ نے شاعری کو ردیف قافیے کی زنجیروں میں قید کر رکھا تھا۔ ہم نے اسے آزاد کیا اور تازہ افکار اور ندرت خیال اس میں پیدا کیا۔ مرزا، آپ کو ردیف قافیہ ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مرزا نے معلوم کیا۔ ڈاکٹر خالص نے جواب دیا، یہ مغرب کی تقلید نہیں بلکہ ہماری طبیعت و فکر کی ندرت ہے، جو دوسرے شعر و ادب میں بھی موجود ہے۔ نئے موضوعات، تلاش و تجسس، آزادی خیال اور تعقل پسندی اور جد و جہد وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ چند مصرے سنیے کہ بمبئی کو، مصر کو، لندن کو، کوہ قاف کو دیکھنا آئی ہے ایک عورت لفافہ ڈالنے۔ کون کہتا ہے کہ ایک عورت ہے یہ تو لڑکا ہے کسی کالج کا، کہ اس قدر دیتے ہیں وہ دھوکہ ہمیں کہ نظر آتے ہیں ہم کو عورتیں۔ چاروں جانب واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، شعراء داد تحسین سے نوازتے ہیں، غالب کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غیظ احمد غیظ اپنی نظم لگائی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد چند جدید شعراء کے بعد بکرماجیت ورما کو مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ اپنا گیت برہن کا سندیش پیش کرتے ہیں۔ سن کر تیری کائیں کائیں آنکھوں میں آنسو بہرائیں، مت جانا پردیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس۔ دور جدید میں گیت ایک مقبول صنف ہے۔ غالب نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمارے زمانے میں عورتیں بھانڈ مراسی لوک گیت گایا کرتے تھے۔ اس بند پر یہ گیت ختم ہوتا ہے، کیا میرا ساجن کہتا ہے، کیا میرا ساجن کہتا ہے، کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے، کیوں میرے تانے سہتا ہے، بھید یہ سارے کھول کبوتر کھول، بول کبوتر بول۔ سبھی شعراء ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول۔ شعراء کی آوازیں اور شور و غل کی تاب نہ لا کر غالب محفل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے فرضی اور تخیلاتی شعری محفل کا انعقاد نہایت مہذب اور شگفتہ انداز میں تمثیلی رنگ و آہنگ کے ساتھ کیا ہے، جو جدید شاعری کا مزاج اور موضوعات اور میدانات کی نمائندگی کے ساتھ کلاسیکی شاعری کا حسن، معیار اور اس کے فن کو قائم رکھتا ہے۔ کلاسیکی شعراء کے یہاں ردیف و قافیہ، مطلع و مقطع کے بغیر غزل کی فنی لوازمات کا تصور ہی ممکن نہیں۔ یعنی وہ لوازمات یقینی ہیں اور ناگزیر ہیں۔ وہ آزاد نظم کو نثر سے زیادہ اور کچھ تصور نہیں کرتے۔ گیت کا تصور ان کے یہاں بازاری اور غیر معیاری فن تھا۔ کنہیا لال کپور بنیادی طور پر ظرافت نگار تھے۔ ان کا فنکارانہ اسلوب اور واقعے کا بیانیے سے انشائیے کے رموز و نکات کا انکشاف ہوتا ہے۔ جزیات نگاری اور عدم تکمیل کا احساس قدرے کم ہوتا ہے۔ جملوں میں سلاست، زبان میں روانی، لفظیات کا سیل رواں اور مخصوص تہذیبی
در و بست انشائیہ میں تاثیر پیدا کر دیتی ہے۔ پطرس بخاری کی تربیت اور فیض احمد فیض کی ادبی صحبتوں نے کنہیا لال کپور کو نیا طرز اور ادراک عطا کیا۔ اس طرح ظریفانہ لب و لہجہ اور بیانیہ ان کی شناخت بن گیا۔ تخلیقی مزاج کے ساتھ وہ ظرافت اور طنز کے حسین امتزاج کو برقرار رکھتے ہیں اور وہ جمالیاتی کیفیت کو نئی شعری اقدار عطا کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ پیروڈی کو انشائی شکل دینا اور ادبی و شعری آہنگ کے ساتھ تخیلاتی انداز میں پیش کرنا کنہیا لال کپور کی فنی مہارت سمجھنا چاہیے۔ کنہیا لال کپور کا یہ انشائیہ جو سنگ و خشت میں شامل ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا، منفرد اور شاہکار انشائیہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں ادبی لطف بھی ہے اور شعری آہنگ بھی، فنکارانہ حسن بھی ہے اور ظریفانہ طنز بھی۔ اس میں ایک مخصوص قسم کی ادبی اور تنقیدی چاشنی کے عنصر محسوس کیے جا سکتے ہیں جو انشائیہ کے فن اور معیار پر پورا اترتا ہے۔